وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 27ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ حسب معمول آئیے پڑھتے ہیں آج کی تجوید کا سبق۔ تجوید میں ناظرین جو چیز آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لحن کا بیان۔ معزز ناظرین، لحن کا ویسے تو لغوی معنی لب و لہجہ ہے، مگر تجوید کی روح سے جب ہم لحن کو پڑھتے ہیں اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے غلطی۔ اور لحن کا لفظ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں قاری صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش الحان ہیں، بڑی اچھی خوبصورت آواز ہے ان کی۔ اسی طرح لحن داؤدی ایک اصطلاح بہت معروف ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، آپ بہت خوبصورت نغمہ الہی الاپا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، آج کے لیکچر کے شروع میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ حضور نبی اکرم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں موسیقی کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑے رکھا، قیامت کا دن ہوگا کہ انہیں اللہ رب العزت فرمائے گا تم لوگوں نے میری خاطر فحش موسیقی سے دنیا میں اپنی سماعتوں کو دور رکھا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں تمہیں ایسی آواز آج سنانے والا ہوں کہ تم نے اس آواز کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ناظرین اس وقت سیدنا داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ وہ نغمہ سرا ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمائیں گے، کائنات مدہوش ہو جائے گی اور لذت سے ان پر ایک بے خودی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اتنا خوبصورت خوش الحان نغمہ سننے کے بعد جب وہ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا بتاؤ کیا تم نے ایسے نغمے سننے کے بارے میں کبھی تصور کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے مولا کریم نہیں۔ خود اللہ رب العزت فرمائیں گے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز آج سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ، آپ سے کہا جائے گا کہ اے حبیب مکرم آپ نغمہ سرا ہوں۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے محشر کا سما ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر کسی کو اپنے انجام کی فکر ہوگی۔ ایسے میں وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں اتنے اہتمام کے ساتھ اتنی خوش الحانی اور اتنی خوبصورت آوازیں اس دن سنائی جا رہی ہوں گی۔ یقیناً وہ اپنے رب کے انعامات کے سایہ کے تلے لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام سورہ الرحمن کی تلاوت فرما چکے ہوں گے تو اللہ رب العزت پھر استفسار کرے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ کیا تم نے ایسے کسی نغمہ کا تصور کیا تھا کہ وہ چند روزہ فحش موسیقی سے اپنی سماعتوں کو موڑنے کے بدلے میں تمہیں آج اتنی خوبصورت آواز سے نوازا جائے گا؟ مخلوق خدا کہے گی مولا کریم بے شک ہم نے ایسی کسی آواز کا تصور نہیں کیا تھا اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہمیں اس قدر بدلہ اور انعام دیا جائے گا۔ تو خود رب ذوالجلال پھر فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے آج میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز سنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ الانعام کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو ناظرین سورہ الانعام کی تلاوت کرنے کے بعد وہ 40 سال تک کائنات اور مخلوق خدا جو ہے وہ اس پہ سر دھنتی رہے گی اور اس لذت اور کیف میں رہے گی۔ تو حاضرین یہ آج کے اس لفظ لحن سے مجھے یہ حدیث پاک یاد آ گئی، میں نے کہا یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ لحن میں نے کہا لب و لہجے کو کہتے ہیں، لیکن تجوید کی روح سے لحن کا معنی ہے غلطی۔
پھر یہ چیز بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ یہ لفظ جو ہوتا ہے یہ اس کو ہم عام طور پہ غلط کہتے ہیں. یہ غلط نہیں ہوتا، یہ غلط ہوتا ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے تو یہ غلط ہے. لحن کی پھر آگے دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. جلی بڑی اور موٹی غلطی کو کہتے ہیں، اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں. خفی خفیف سے ہے، یہاں جلی بڑا ہونا. آج ہم جو چیز پڑھیں گے وہ لحن جلی پڑھیں گے کہ لحن جلی کا ارتکاب کن جگہوں پر ہوتا ہے. معزز ناظرین یہ آپ یاد رکھ لیں کہ ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائیں وہ لحن جلی ہو جائے گی، اور ایسی غلطی جس سے معنی پر تو فرق نہ پڑے لیکن حروف کی اپنی خوبصورتی متاثر ہو تو ایسی غلطی کو ہم لحن خفی کہہ دیں گے. تو لحن جلی آئے دیکھتے ہیں اس کا ارتکاب کتنی جگہوں پر اور کیسے ہوتا ہے. 4 جگہوں پر لحن جلی کا ارتکاب ہو سکتا ہے. نمبر 1 ہے کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا. مثال کے طور پر تھا صراط الذین انعمت علیہم. انعمتا کا معنی ہے تو نے انعام کیا ہے، لیکن انعمتا کو ہم انعمتو اگر کہہ دیں تو اس کا معنی ہو جائے گا جن پر میں نے انعام کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنے کی وجہ سے پورے کا پورا معنی بدل گیا اور معنی میں کس قدر تبدیلی آ گئی. دوسرا ہے کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. مثال کے طور پہ تھا قل هو اللہ احد. قل اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، مخارج میں انشاءاللہ ہم جا کے پڑھیں گے کہ یہ کبے سے متصل زبان کی جڑ ہوتی ہے اور اوپر کا تالو وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم باریک کر کے اگر پڑھ دیں اور کل کہہ دیں. ناظرین قل کا معنی ہے آپ کہہ دیں یا تو کہہ دیں یا آپ فرما دیں، مگر کل کا معنی ہے تو کھا جا. قل تو کہہ دے اور کل کا معنی ہو جائے گا تو کھا جا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایک حرف کو حرف سے بدلنے سے ہی کتنا معنی جو ہے وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے. کسی حرف کو کم کر دینا. کوئی حرف تھا ہم نے اس کو حذف کر دیا، کم کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا. کیسے؟ جیسے ولم یولد ہے، ولم یولد، واو مدہ تھی ما قبل، اس کا مدموم تھا، اور یولد کہنے کی بجائے ہم یولد کہہ دیں اس کو، ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد. تو آپ نے دیکھا کہ واو ہم نے گرا دی اور نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں بھی معنی بدل جاتا ہے. اسی طرح یہ تھا کسی حرف کو کم کر دینا، یہ ہے کسی حرف کو بڑھا دینا. جیسے لم یلد ہے، لم یلد ہے اس کو اب لم یالد پڑھ جائیں، لمبا کر دیں یا کو تو یہ الف بڑھ جائے گا. ایسی صورت میں بھی معزز ناظرین معنی بدل جائے گا. تو آج یہ چیزیں ہم نے دیکھیں کہ لحن جلی جو ہے اس کا ارتکاب 4 جگہوں پہ ہو سکتا ہے. پہلی چیز ہے ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، پھر ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، پھر ہے کسی حرف کو کم کر دینا، چوتھا ہے کسی حرف کو بڑھا دینا. تو حرکت کو حرکت سے بدلنا، حرف کو حرف سے بدلنا، کوئی حرف نہیں تھا اس کو بڑھا دیا، کوئی تھا اس کو کم کر دیا. تو ایسی تحریف سے یا ایسا کام کرنے سے چونکہ معنی بدل جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ لحن جلی ہو گئی. حاضرین مکرم، لحن جلی کا جو ارتکاب ہے، ارتکاب کرنے والا گناہگار ہے اور اس کا ارتکاب حرام ہے. آپ اس کا ارتکاب اگر کریں تو ضروری ہے کہ آپ پتہ چلنے پر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اور کوشش کریں کہ لحن جلی سے جس قدر ممکن ہو بچا جا سکے. یہ ناظرین ہمارا آج کا تجوید کا سبق تھا.
اب آئیے چلتے ہیں اپنے ترجمہ کی جانب۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہم لکھ چکے، آئیے اس کا تلفظ بہتر کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کے ترجمہ کی جانب چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ۔ ناظرین دیکھیے، واو ہمیشہ ہونٹ گول کر کے ادا کی جاتی ہے، دال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم ساکن، اظہار شفوی آ گیا، یا الف المدیہ صغیرہ، الف المکسورہ، پھر واو مدہ، اور نون ساکن کے بعد دوسرا نون، یہ ادغام متماثلین ہو گیا۔ دو ہم شکل حروف اکٹھے آ گئے تھے، پہلا ساکن تھا، دوسرا نون متحرک تھا، پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیا، ادغام ہو گیا۔ اس کے بعد حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے، یہ پھر الف المکسورہ آ گیا، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، الف المدیہ صغیرہ ہے۔ ہم نے اس میں جلالت کا بیان یہ پڑھا تھا کہ اس میں جلالت کا ماقبل اگر مفتوح یا مضموم ہو، ایسی صورت میں اس میں جلالت کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ جہرۃً فأخذتکم الصاعقۃ، یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں ہا حروف حلقی میں سے ہے اور اس کا مخرج اقصی حلق ہے، لہٰذا اس کو تھوڑا سا پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نون تنوین پر ہم نے کیا اخفا، صاد پھر حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھیں گے، قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ناظرین نون ساکن پہ اخفا، میم ساکن پہ اظہار شفوی، پھر نون ساکن پہ اخفا، پھر واو کا ماقبل مضموم واو مدہ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ثم پہ آپ دیکھیں میم مشدد ہے، غنہ ہم نے کیا ہے، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں۔ ناظرین میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گئی، ادغام شفوی ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے گی تو ادغام شفوی ہو جائے گا، میم ساکن کے بعد با آ جائے گی، اخفاء شفوی ہو جائے گا، اور میم ساکن کے بعد اگر با میم کے علاوہ کوئی حرف آیا تو پھر اظہار شفوی ہوگا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد با آ گئی، با حرف اقلاب ہے، ما قبل نون ساکن یا نون تنوین ہو تو وہ اسے چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے، یہاں پہ اقلاب ہوا، میم واو کا ما قبل مفتوح واو لین، میم ساکن پہ اظہار شفوی، لعلکم تشکرون، یہاں پہ پھر اظہار شفوی ہو گیا ہے، واو مدہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ناظرین الف المدہ یا لین پھر الف مدہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نون ساکن پہ اخفا ہوگا، الف المدہ ہے یا لین ہے، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، یہ الف المقصورہ ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، واو مدہ ہے، اخفا کریں گے نون ساکن پہ، پھر الف مدہ آ گیا، پھر الف مدہ آ گیا، پھر قاف ساکن آیا، حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پہ قلقلہ ہوگا، الف المدیہ صغیرہ ہے، پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ناظرین الف المدہ، ظلمونا، پھر واو مدہ، پھر الف مدہ، پھر الف المدیہ صغیرہ، پھر نون ساکن پہ ہم نے کیا اخفا، الف مدہ ہے، اس کے بعد یہ مد منفصل آ گئی، پھر یہاں پہ نون ساکن پہ اخفا ہوا، پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوا، اور پھر یہ واو مدہ آ گئی۔ یہ ناظرین آج کی تجوید کا سبق ہے جو ہم نے آج کمپلیٹ کیا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ترجمہ کی جانب اور آج کے سبق کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔
ناظرین دیکھیں واو کا ترجمہ اور اذ اور اذا کا ترجمہ. جب قل تم میں آپ دیکھیں شروع میں تا یا اور نون نہیں ہے، فعل ماضی ہو گیا. فعل ماضی میں اگر پڑھتے چلے جائیں قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تم نے کہا، تم سب نے کہا. اور جب تم سب نے کہا، یا موسیٰ یا حرف ندا ہے، مطلب ہے اے موسیٰ. موسیٰ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمنا ہرگز نہیں، یہ حرف نواسب ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ نؤمنو تھا، اصل میں نؤمنو تھا. یہ جمع متکلم کا فعل مضارع کا صیغہ ہے لیکن شروع میں حرف نواسب آ گیا. پچھلا جو لیکچر گزرا ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف نواسب جو ہیں اگر فعل مضارع کے مرفوع صیغوں سے پہلے آئیں تو پھر مرفوع صیغوں کو جو ہے وہ نصب دے دیتے ہیں. تو یہ اصل میں تو مرفوع تھا، نؤمنو تھا، لیکن اس حرف کے آنے کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا. تو ہرگز نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے. نون کا مطلب ہم ہوتا ہے اور امینہ ایمان لانا، ہم ایمان لائیں گے. ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے. لام زبر لا کا معنی لیے کے لیے واسطے کا اس میں ضمیر ہے متصلہ واحد مذکر حاضر کی کا کما کم کی کما کنہ کا واسطے یا لیے تیرے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یہاں تک یا حتیٰ کہ نرا پھر فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. ناظرین نون شروع میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ فعل مضارع کا جمع متکلم ہے اور نون الف نا اینڈ پہ آ جائے تو سمجھ جائیں کہ فعل ماضی کا جمع متکلم ہے. نرا ہم دیکھیں ارا یری، یہ رؤیت ہلال یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں دیکھنا. نرا ہم دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن سامنے کھلی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے. جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیتے ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. فا کا معنی ہے پس، اخذت فعل ماضی ہے اور واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے. اخذ اخذا اخذو اخذت اس نے پکڑ لیا، اس نے پکڑ لیا. کم تم سب کو، اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، اس میں ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی تم سب کو، تمہیں. پھر اس نے تمہیں پکڑ لیا، کس نے؟ الصاعقہ، الصاعقہ کہتے ہیں کڑک کو. پھر اس کڑک نے تمہیں آ لیا. واو کا معنی اور، انتم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، فاعلی حالت کی ضمیر ہے، مطلب ہے تم سب. اور حالانکہ تم سب تنظرون دیکھ رہے تھے. تنظرون تا علامت مضارع حاضر کی، مطلب ہوتا ہے تم، واو نون جمع کے لیے سب یا سارے، تو تم سارے درمیان میں بچ گیا نظر، دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور تم سب دیکھ رہے تھے یا تم سب نے یہ منظر دیکھا. ثم کا معنی ہے پھر. بعثنا پھر نون الف نا، میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا کہ نون الف نا اگر اینڈ پہ آئے تو یہ فعل ماضی کا جمع متکلم ہوتا ہے. یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم. ثم کا معنی پھر، بعثنا ہم نے زندہ کر دیا، ہم نے زندہ کر دیا. کس کو؟ قوم، اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی تمہیں، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. من کا معنی ہے سے، بعد کو کہتے ہیں، بعد سے موت، موت کے بعد سے. قوم اس میں ضمیر پھر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تمہاری موت کے بعد سے یا تمہیں موت کے بعد سے ہم نے پھر زندہ کر دیا. لعل کا معنی ہے شاید یا تاکہ، شاید. قوم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، شاید کہ تم سب. تشکرون، تشکرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا سے تم، واو نون سے سب یا سارے، درمیان میں بچ گیا شکر، تاکہ تم سب شکر ادا کرو یا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. واو کا معنی اور ہے. ظللنا فعل ماضی، یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا یہ آج تیسری دفعہ یہ صیغہ آیا ہے. فعل ماضی جمع متکلم. ظللنا، ظل یظل ہوتا ہے سائے کو کہتے ہیں. ظللنا اور ہم نے سایہ کیا. علیکم، علا کا معنی پر یا اوپر ہم ہر لیکچر میں کرتے ہیں. کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، اوپر تمہارے، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا. الغمام بادلوں کا، غمام کہتے ہیں بادل کو.
بادلوں کا سایہ کیا، واو اور انزلنا، پھر نون الف نا اینڈ پہ آیا، فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے نازل کیا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، علا کا معنی پھر پر یا اوپر، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم پر، اور ہم نے تم پر نازل کیا، المن، من والسلوى، واو کا معنی اور، سلوى، سلوى صحیح معنی کریں گے، کلو، کلو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب کھاؤ، من کا معنی سے، طیبات، طیبتن کی جمع ہے، پاکیزہ، ما موصولہ ہے، اس کا مطلب ہو گیا جو، رزقنا، پھر فعل ماضی آ گیا ہے، نون الف نا اینڈ پہ آیا، جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے رزق دیا ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تمہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، واو کا معنی اور، ما حرف نفی معنی ہے نہیں یا نہ، وما ظلموا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا، نون الف نا اسم ضمیر جمع متکلم کی، ہم پر، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، واو اور، لیکن، لیکن، اور لیکن، کانو، کانو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب تھے، انفسہم، انفس کہتے ہیں نفس کی جمع کو، نفس کہتے ہیں جان کو، جانوں پر، لیکن وہ سب تھے جانوں پر، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، اپنی، لیکن وہ سب اپنی جانوں پر تھے، یظلمون ظلم کر رہے، یظلمون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، لیکن جب مضارع کے ساتھ کان یکون لگتا ہے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ یہ جب ہم نے ماضی کی 7 اقسام پڑھی تھی اس میں یہ چیز بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جب فعل مضارع کے ساتھ کان یکون لگ جائے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، یظلمون، کانوا یظلمون، وہ ظلم کر رہے تھے، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر۔ جی ناظرین، یہ آج کے سبق کا لفظی ترجمہ ہو گیا، آئیے با محاورہ ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو بالکل آشکارا دیکھ لیں، پس تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہے، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی طیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیں، سو انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ معزز ناظرین، اس کی مختصر سی تفسیر ہم کریں گے۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں نے یہ مطالبہ کر دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم وہ اللہ جس سے ہم کلامی کی آپ بات کرتے ہیں اس اللہ کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چن لو اور ان کو میں ساتھ لے جاتا ہوں، اور میں وہ جو دلیل ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف مجھے ملا ہے اس کا نظارہ تمہیں بھی کرواتا ہوں۔ جب ان 70 آدمیوں کو چن کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے گئے کوہ طور پر، انہوں نے بھی اللہ رب العزت کا کلام سنا۔ جب کلام سنا تو لگے کہنے کہ اے موسیٰ ہم تو تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ رب العزت کو اپنے سامنے آشکارا نہ دیکھ لیں۔ تو ہوا یہ کہ پھر ان پر بجلی گری اور سخت اور ہولناک آواز بلند ہوئی جس سے یہ سارے کے سارے مر گئے۔ یہ دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کریم میں تو ان کو لایا تھا تجھے دکھانے کے لیے، اب یہ سارے مر گئے ہیں، اب بنی اسرائیل کو میرا کیا جواب ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر تو کیا چاہتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مولا کریم ان کو زندہ فرما دے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حاضرین مکرم، ایک تو یہاں پہ جو چیز ہمیں بڑا کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بارگاہ نبوت میں کوئی بھی شرط پیش کرنا اور کوئی شرطیہ مطالبہ کرنا یہ گستاخی اور اہانت نبوت ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شرطیہ مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی سزا کے طور پر ان پر موت وارد کر دی۔ لیکن اگلی بات یہ بھی ہے
کہ اجتماعی موت تو ان پر طاری ہو گئی تھی، مر چکے تھے سارے کے سارے، سب کی ارواح کفس عنصری سے پرواز کر گئی تھیں، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی دعاؤں سے مردے زندہ نہیں ہوتے، قرآن پاک کی اس نص نے ہمیں بتا دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ انبیاء کی دعاؤں سے مردے زندہ ہوتے رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں من اور سلوہ ان پر نازل کیا۔ عام طور پہ اس سے بہت ساری تعبیرات لی جاتی ہیں، لیکن من سے مراد ترنجبین ہے، ایک پاؤڈر، سفید پاؤڈر کی طرح کی چیز ایک آسمان سے برستی تھی، اترتی تھی، جیسے سردیوں میں ہمارے ہاں پہاڑی علاقوں میں برف گرتی ہے، سیم اس طریقے سے وہ پاؤڈر جو ہے وہ اس علاقے میں اترتا تھا۔ اس کو بنی اسرائیل جمع کر لیتے، اکٹھا کر لیتے، اس کی روٹیاں بھی پکا لی جاتی، میٹھا ہوتا تھا، الغرض مختلف چیزیں وہ اس سے بنا لیا کرتے تھے۔ اور سلوہ سے مراد ایک پرندہ تھا جو بٹیر کی طرح تھا، جو فاختہ سے تھوڑا بڑا تھا اور کبوتر سے تھوڑا چھوٹا تھا، درمیانی بٹیر کے وہ سائز کا تھا ایک پرندہ۔ تو وہ تیز ہوائیں چلتی، اور میدان طیہ میں جہاں بنی اسرائیل رکے ہوئے تھے وہاں پہ وہ پرندے جھنڈ کی شکل میں آتے، جھنڈ در جھنڈ آتے اور وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے، اور جو ہے وہ میلوں تک ان کا جو ایک ڈھیر لگ جاتا پرندوں کا، اور بنی اسرائیل آتے ان پرندوں کو اپنے ضرورت کے مطابق لے جاتے اور جیسے چاہتے ان کو پکا کے وہ کھاتے تھے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، یہ جو ترنجبین ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آج بھی عراق کا ایک علاقہ ہے جس کو ہم موصل کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور موصل میں سیدنا یونس علیہ السلام کا مزار بھی ہے، جو اللہ کے بڑے محبوب نبی تھے اور مچھلی کے پیٹ میں جو 40 دن رہے۔ آج بھی یہ من وہاں پہ اترتا ہے، لوگ اس کو پودوں کے اوپر سے پتوں سے اکٹھا کر لیتے ہیں، اور زمین سے صاف چیزیں انہوں نے اگر رکھی ہوں تو اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور عراق اور بغداد میں آج بھی یہ مٹھائی کی دکانوں پر جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے اور ملتا ہے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ من ہمیں کھانے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، پھر ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ جب میدان طیہ میں یہ لوگ آئے بنی اسرائیل تو اس وقت کڑی دھوپ تھی اور بے آب و گیان وہ علاقہ تھا، تو وہاں اس دھوپ کی وجہ سے جو ان کو تکلیف ہوئی، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ ناظرین دیکھیں جہاں جہاں یہ بنی اسرائیل ٹریول کرتے جاتے بادل ان کے اوپر رہتے، تو بہت سارے انعامات، جیسے اس دن بات ہوئی تھی کہ ان کو اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات سے نوازا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو سرداری دی، علم دیا، ہدایت دی، نبوت دی، سب کچھ انہی کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، پھر فرعون کو ان کے سامنے غرق کیا، پھر میدان طیہ میں ان کو من و سلوہ دیا، پھر اس کے بعد بادلوں کا سایہ دیا، اور پھر ایک یہ بھی بہت خوبصورت ایک نعمت ان کو عطا ہوئی تھی کہ یہ جب بچپن میں کوئی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کے لیے جنت سے سوٹ لایا جاتا، اس کے کپڑے اور لباس جنت سے آتا، وہ اس کو پہنا دیا جاتا، اور جیسے جیسے وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا، وہ کپڑے اور لباس بھی اس کا اسی سائز کے مطابق بڑھتا چلا جاتا، نہ وہ گندا ہوتا، نہ اس میں سلوٹیں پڑتی اور نہ وہ پھٹتا تھا۔ تو روٹی اور کپڑا، یہ دو چیزیں تو اللہ رب العزت نے بنیادی ضرورتیں جو تھیں ان کی وہیں پہ پوری کر دیں، اور مکان کی ضرورت ان کی آگے چل کے اللہ رب العزت نے پوری فرما دی۔ معزز ناظرین، یہ آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر تھی جو ہم نے کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے چوتھے حصے کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف نواسب پڑھے، آج ہم حروف جوازم کی لفظی اور معنوی تبدیلی پڑھیں گے۔ حروف جوازم لفظی اور معنوی تبدیلی آج ہم پڑھیں گے۔ حروف جوازم یہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔
جی ناظرین، یہ گزشتہ سبق میں جیسے کہ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ حروف نواسب جو ہیں فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیتے ہیں، تو یہ ان 5 مرفوع صیغوں کو فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیتے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں، یہ بھی وہی کام کریں گے، فعل مضارع کے 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تیسری چیز پڑھی تھی کہ 2 نون نسواں پر کچھ عمل نہیں کرتے، یہ بھی 2 نون نسواں پر، نسواں کہہ لیں ضمیری کہہ لیں، پر کچھ عمل نہیں کرتے۔ جی اب یہ چیز تو قدر مشترک تھی حروف نواسب میں اور حروف جوازم میں۔ حروف نواسب میں یہ تھا کہ وہ 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیتے تھے، یہ جزم دیں گے چونکہ ان کا نام جوازم ہے۔ باقی دونوں کام سانجے ہیں کہ وہ بھی فعل مضارع کے 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے تھے، یہ بھی گرا دیں گے۔ وہ بھی 2 نون ضمیری پر کچھ عمل نہیں کرتے تھے، یہ بھی نہیں کریں گے۔ ایک چیز ان میں زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مرفوع صیغوں کے آخر میں حرف علت آ جائے تو اسے بھی گرا دیتے ہیں۔ جیسے تدعوا تھا تو اگر لم لگ گیا اس کے شروع میں تو تدعوا، یہ آخر میں واو جو ہے اس کو گرا دیں گے اور یہ ہو جائے گا تدعو۔ اسی طرح یرضا تھا، اور اگر لام شروع میں لگ گیا تو یرضا اینڈ پہ یا جو ہے یہ گرا دی جائے گی اور یہ یوں یرضا ہو جائے گا۔ تو یہ صرف حروف جوازم کرتے ہیں، حروف نواسب یہ تبدیلی نہیں کرتے، وہ حروف علت کو ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں۔ حروف علت ناظرین 3 ہیں، واو، الف اور یا، جن کو تجوید میں ہم حروف مدہ کہتے ہیں، ان کو گرامر کی زبان میں حروف علت کہتے ہیں۔ تو یہ حروف جوازم کی جو لفظی تبدیلی تھی، فعل مضارع کے اوپر ایک مضارع کی گردان پر ہم ایک لفظ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گردان لکھ کے بتا دیا تھا، آج بس میں ایک دفعہ آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ تو یہ ناظرین لم کے ساتھ فعل مضارع کی گردان تھی۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی معنوی تبدیلی کی جانب کہ یہ فعل مضارع پر جب داخل ہوتے ہیں حروف تو اس کے معنی میں کیا کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ لم جو ہے وہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یضربو کا معنی ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ جب لم لگ گیا شروع میں، لم یضرب ہو گیا تو اس کا معنی ہوگا اس نے نہیں مارا، اس نے نہیں مارا۔ آپ دیکھ لیں کہ یضربو صیغہ تو تھا مضارع کا اور اس میں حال اور مستقبل تھا، لیکن جب لم اس کے شروع میں آ گیا تو اس نے اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا۔ یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اور لم یاکل اس نے نہیں کھایا۔ یدرسو وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تو لم یدرس اس نے نہیں پڑھا۔ یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، لم یکتب اس نے نہیں لکھا۔ ناظرین حرف لما یہ بھی فعل مضارع کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے، فعل مضارع کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے، لیکن یہ تا دم گفتگو
سارے زمانہ ماضی کو شامل ہوتا ہے. یہ تادم گفتگو سارے زمانہ ماضی کو شامل کر لیتا ہے. لم یضرب اس نے نہیں مارا، ممکن ہے بہت پہلے مارا ہو، اور جب ہم کہہ دیں گے لما یضرب اس کا معنی ہو جائے گا اس نے کبھی نہیں مارا. لما یاکل اس نے کبھی نہیں کھایا. لما یدرس اس نے کبھی نہیں پڑھا. لما یکتب اس نے کبھی نہیں لکھا. لما ینظر اس نے کبھی نہیں دیکھا. تو لم سے ماضی منفی کا معنی ہو گیا، اور لما نے سارے زمانہ ماضی کو تادم گفتگو شامل کر لیا. لام امر، یہ لام زیر لی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ. چاہیے کے معنی میں آتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کا معنی پیدا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر لیضرب، اس کا معنی ہو جائے گا اسے چاہیے کہ وہ مارے. یہ آگے چل کے ہم اگلے اسباق میں فعل امر جب پڑھیں گے اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ لام امر جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع کے صرف 8 سیغوں کے شروع میں آتا ہے. 6 سیغے اوپر والے غائب کے، 2 سیغے متکلم کے، جبکہ درمیان والے جو 6 سیغے ہوتے ہیں حاضر اور مخاطب کے، وہ لام امر کے بغیر ڈائریکٹ حمزہ وصلی یا بغیر حمزہ وصلی کے آتے ہیں، وہ ہم وہاں پڑھیں گے. معزز ناظرین، لا نہیں کا جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع میں کسی کام سے روکنے کے لیے آتا ہے، روکنے کے معنی میں آتا ہے. مثلا لا تضرب کا معنی ہوگا تو نہ مار. لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. تو کسی کام کے روکنے کے لیے آتا ہے. حرف ان جو ہے شرط کے معنی میں آتا ہے. حاضرین، یہ 2 سیغوں کے شروع میں آئے گا. ایک سیغہ شرط ہوگا، دوسرا سیغہ اس کی جزا ہوگا. مثلا ان تدرس اگر تو پڑھے گا تنجا، تو کامیاب ہوگا. یہ ناظرین آج کی گرامر کا جو ہے وہ حصہ وہ بھی کمپلیٹ الحمدللہ ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے حروف جوازم پڑھے، اور حروف جوازم 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لا نہی اور ان شرطیہ. ہم نے کہا کہ حروف نواسب فعل مضارع کے 5 مرفوع سیغوں کو نصب دیتے تھے، یہ فعل مضارع کے 5 مرفوع سیغوں کو جزم دیتے ہیں. وہ بھی 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے تھے، یہ بھی 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. وہ بھی 2 نون ضمیری پر کچھ عمل نہیں کرتے تھے، یہ بھی 2 نون ضمیری کو نہیں چھیڑتے. اسی طرح وہ آخر میں اگر 5 مرفوع سیغوں کے آخر میں حرف علت آتا تھا تو اسے نہیں گراتے تھے، بس یہ گرا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کی معنوی تبدیلی پڑھی. لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں لے جاتا ہے، لما بھی ماضی منفی میں لے جاتا ہے، لیکن لما تادم گفتگو سارے زمانہ ماضی کو شامل کر لیتا ہے. اس کے بعد لام امر چاہیے کے معنی میں آتا ہے، کسی کام کے کرنے کی ترغیب کے معنی میں. لا نہیں کا کسی کام کو روکنے کے معنی میں، جبکہ ان جو ہے وہ فعل مضارع میں شرط کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. 2 سیغوں کے شروع میں، ایک سیغہ اس کی شرط ہوتا ہے جبکہ دوسرا اس کی جزا ہوتا ہے. ناظرین، اب آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الدعا، اور آج کی دعا پڑھتے ہیں. حاضرین، آج کی جو دعا ہے، بہت سارے لوگ اس دعا سے متعلق پوچھتے ہیں کہ مال میں برکت کے لیے کوئی دعا بتائی جائے. تو یہ ایک خوبصورت دعا ہے جو یقینی طور پہ آپ کے مال میں بہت ساری برکت کا باعث بنے گی. یہ اصل میں ایک درود پاک ہے جو آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت مال میں بڑی کثرت عطا فرما دیتا ہے. ویسے بھی درود پاک جو ہے وہ
ہر بیماری کے علاج کے طور پہ بھی ہے، وہ درود پاک مال میں برکت کے لیے بھی ہے، ہر طرح کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو سب سے بڑی اکسیر ہو سکتی ہے وہ اپنے آقا و مولا اللہ رب العزت کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہے۔ تو ناظرین، ہم آج پڑھنے لگے ہیں مال میں برکت کے لیے جو درود پاک ہے وہ لکھتے ہیں اللہم صلی علی عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ درود پاک ہے جو مال میں برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے اللہ، تو درود بھیج اپنے بندے اور اپنے رسول پر اور مومنوں اور مومنات پر اور مسلمانوں اور مسلمات پر۔ تو ناظرین، آج کے سبق کا آخری حصہ، آج کی دعا وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ مال میں برکت کے لیے جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ آج کی دعا کے طور پہ ہم نے پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا 27واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ تجوید میں ہم نے لحن جلی پڑھا کہ لحن غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی کا ارتکاب 4 جگہوں پہ ہوتا ہے۔ ایک حرف کو حرف سے بدلنا، حرکت کو حرکت سے بدلنا، کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی کو کم کر دینا۔ قواعد میں ناظرین آج ہم نے حروف جوازم کی فعل مضارع پر لفظی اور معنوی تبدیلی کا بیان پڑھا ہے۔ اور مال میں برکت کے لیے جو درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، یہ ایک لفظ رہ گیا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج، اپنی رحمت نازل فرما جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں پر، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر بھی اپنی رحمتیں عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔